بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف مدرسہ زینت العلوم نارائن گڑھ، ضلع امبالہ، ہریانہ۔ مدرسہ زینت العلوم ہریانہ کے ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں مسلمانوں کی اقتصادی بدحالی کچھ زیادہ ہی ہے۔ 1947 کے ہنگاموں میں اس خطے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ماری گئی، کافی لوگ ہجرت کر گئے اور بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ امن ہو جانے کے بعد بزرگان دین نے فکر کی، جس کے نتیجے میں عرصہ دراز کے بعد ملت کے دردمند حضرات کی دعاؤں کے طفیل حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمہ اللہ کے بدست سن 1404 ہجری مطابق 1986 میں بیادگار حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ ایک ادارہ مدرسہ زینت العلوم قصبہ نارائن گڑھ، ضلع امبالہ، ہریانہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، لیکن حالات کی بدحالی کی وجہ سے ابتدائی میں مرجھا کر رہ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل اللہ کی توجہ اس بدقسمت علاقے پر ہوئی۔ ضرورت تھی اس علاقے میں ایک ایسے مرکز کی جو عقیدے کی درستگی، ایمان کی پختگی اور اسلام کی وابستگی کا ذریعہ بن جائے، اور ایمان و عرفانی کھیتیوں کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی برکت سے ظاہری کھیتیاں بھی سرسبز و شاداب ہوں۔ لائق صد تحسین ہیں جناب حافظ نثار احمد صاحب، جن کی مساعی جمیلہ و دلچسپی اور ان کی خصوصی توجہ سے مدرسہ ہذا کی آبیاری ہوئی اور ترقی کی راہ ملی۔ ماشاء اللہ آج بھی مدرسہ آپ حضرات کی دعاؤں اور تعاون سے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ اس لیے اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ خدا داد دولت میں سے اس ادارے کی جانب بھی دست تعاون ضرور بڑھائیں۔ مدرسہ زینت العلوم نارائن گڑھ، ضلع امبالہ، ہریانہ ایک نظر میں بیادگار حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، سنگ بنیاد حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، قائم سن 1404 ہجری مطابق 1986، سرپرست حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند۔ تعداد مدرسین و ملازمین 33، تعداد طلبہ بیرونی 172، مکاتب زیر انتظام مدرسہ ہذا 16، تعداد طلبہ مکاتب 1450، تعداد معلمین مکاتب 16، کمرے 18، ایک بڑا ہال، ایک مسجد۔ ذرائع آمد اصحاب خیر حضرات کا تعاون اور ان کی مخلصانہ دعائیں۔ تعلیمی و تنظیمی شعبہ جات: شعبہ تحفیظ القرآن چند بنیادی اصولوں کی بنا پر مدرسے کا منفرد اور ممتاز شعبہ ہے، جس میں اساتذہ کا محبوب شغل اپنے درجے کی ترقی ہے۔ قواعد و تجوید اور مخارج پر محنت کے ساتھ خوش الحانی پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مشق کا عمل جاری رہتا ہے۔ شعبہ ابتدائیہ: اس شعبے میں اساتذہ مخلصانہ جد و جہد اور ننھے منھے بچوں کے نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت سے کام کراتے ہیں۔ بچوں کو قاعدہ پارہ پڑھانے کے ساتھ آسان طریقے پر عقائد و آداب اسلامی محفوظ کرا دیے جاتے ہیں، تاکہ بچہ اگر کسی وجہ سے تعلیم مکمل نہ کر سکے تو کم از کم اسلامی بنیادی عقائد سے آشنا ہو جائے اور اس کا مستقبل کفر و ضلالت کے خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ شعبہ دینیات: اس شعبے میں ناظرہ اور حفظ کے ساتھ اسلامی دینی معلومات پر عبور کرانے کی مکمل کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں تعلیم الاسلام، تاریخ اسلام، آداب زندگی، نظام تربیت، بہشتی زیور وغیرہ متفرق کتابیں بچوں کو سمجھا کر پڑھائی جاتی ہیں۔ شعبہ پرائمری: اس شعبے میں ماسٹر حضرات ہیں جو تمام درجات کے بچوں کو انگریزی، ہندی، حساب، سائنس، سماجی وغیرہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ساری تعلیم ہریانہ سرکار کے نصاب کے مطابق دی جاتی ہے۔
شعبہ انجمن اصلاح اللسان، طلبہ کی تقریری صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے ہفتہ واری تقریری پروگرام تجویز کیا گیا ہے، جو ہر جمعرات کو مغرب بعد پابندی سے اساتذہ کی نگرانی میں منعقد ہوتا ہے۔ مدرسے کے امتحانات کا معیار: مدرسے میں 6 ماہی اور سالانہ 2 امتحانات ہوتے ہیں۔ امتحان کا بنیادی مقصد چونکہ تعلیمی ترقی ہے، اس لیے امتحان کے نام پر خانہ پوری نہ کر کے باضابطہ، منظم اور بلند معیار کے ساتھ امتحان ہوتا ہے، اور طلباء کے ذہنوں میں امتحان کی اہمیت پیدا کر کے انہیں اساتذہ کی نگرانی میں تیاری کے لیے مستقل وقت دیا جاتا ہے۔ شعبہ محاسبی: اس شعبے میں جملہ آمد و خرچ کا حساب رکھا جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ مرتب کر کے آڈٹ کرایا جاتا ہے۔ شعبہ مطبخ: اس شعبے سے مقیمین طلباء کے لیے 2 وقت کے کھانے اور صبح کے ناشتے کا مکمل اور مفت انتظام کیا جاتا ہے۔ شعبہ دعوت و تبلیغ: اس شعبے کے تحت طلباء میں دینی خدمات اور احکامات اسلام کو عام کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اور اس کی عملی مشق کرائی جاتی ہے۔ شعبہ نشر و اشاعت: اس شعبے سے تعارفی کتابچے، اشتہارات اور اصلاحی و دعوتی مضامین شائع کیے جاتے ہیں۔ اغراض و مقاصد: قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا، عوام کے اندر دینی و دنیاوی شعور کو پیدا کرنا، امت مسلمہ کے عقائد کو باطل اثرات سے پاک رکھنے کی سعی کرنا، عوام کے اندر عمل صالحہ کا جذبہ پیدا کرنا، تبلیغ و تحریر اور تقریر کے ذریعے اشاعت دین کا اہتمام کرنا، ایسے علماء اور فضلاء تیار کرنا جو ہر موقع پر قوم کی قیادت کر سکیں، عربی زبان و ادب کو فروغ دینا، علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ کا اہتمام کرنا، صنعت و حرفت اور دستکاری کے ذریعے امت مسلمہ کو خود کفیل بنانا۔ مدرسے کا سالانہ خرچ 30,54,955 روپیے ہے۔ مدرسے کی سالانہ آمد 28,80,585 روپیے ہے۔ مدرسے کے ذمہ قرض 1,74,370 روپیے ہے۔ ضروریات مدرسہ: جدید بلڈنگ، 2 منزلہ کا پلاسٹر، کواڑ، کھڑکیاں اور رنگ، جس کا خرچ تقریباً 4,25,000 روپیے ہے۔ قدیم بلڈنگ کا برآمدہ، نئے کواڑ، کھڑکیاں، جس کا خرچ تقریباً 2 لاکھ روپیے ہے۔ وضو خانے کی چھت، جس کا خرچ تقریباً 75,000 روپیے ہے، اور عربی فارسی کی بلڈنگ کے لیے الگ سے جگہ کی خریداری، جس کے لیے ایک کثیر رقم درکار ہے۔ معاونین کرام، مندرجہ بالا ضرورتیں ایسی ہیں کہ مدرسے کے اپنے معمول کے مطابق چلنے والے بجٹ سے ان کی گنجائش نہیں نکل سکتی، اس لیے اپنے ذوق اور گنجائش کے مطابق مذکورہ ضرورتوں میں مدرسے کا تعاون فرمائیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے صدقہ جاریہ کی بنیاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان